ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت کی باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم راحت نسیم سودروی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے اندر موسم گرما اپنی شدت کے ساتھ موجود ہے اور جھلسا دینے والی گرمی ہے۔ ہر موسم کے اپنے تقاضے ہوا کرتے ہیں، اس طرح موسم گرما کے بھی اپنے تقاضے ہیں کہ اس موسم کے اندر شدت سے پسینہ آتا ہے، جس کے نتیجے میں پیاس بار بار لگتی ہے۔ اس موسم کے اندر پھل سبزیاں زیادہ استعمال کرنی چاہیے اور پانی کا استعمال عام معمول سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ باہر گرمی ہوتی ہے تو جسم کو گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ باڈی کا ٹمپریچر ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، اس موسم کی شدت میں جب جھلسا دینے والی گرمی ہوتی ہے اور تمازت آفتاب انسان کو نڈال کر دیتی ہے، تو ایسی صورت میں جو امراض عام طور پر اس موسم میں ہوتے ہیں، ان میں لو لگنا، اسہال یعنی دستوں کا آنا، اور اس کے علاوہ ایک مرض ہے نکسیر، جسے زبان طب میں ریاف کہتے ہیں۔ یہ عموماً گرم علاقوں کا موسم ہے اور شدت گرمی میں ہوتا ہے اور زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے مہمان ہیں پروفیسر حکیم میاں سعید احمد صاحب ایم اے، جو کہ ایک ممتاز طبیب کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب فکر و نظر طبیب ہیں۔ زندگی بھر گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے اور مطب بھی کرتے رہے۔ تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ نکسیر کا مرض کیوں کر ہوتا ہے، اس سے ہم کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کر بچ سکتے ہیں، اور نکسیر کے مریض کو کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، اور طب کے اندر اس کا کیا علاج معالجہ ہے۔ تو حکیم میاں سعید صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ نکسیر کا مرض کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ بہت شکریہ صاحب۔ یہ ہے کہ نکسیر جو ہے، یہ انسانی ناک جو ہے، اس سے خون جو بہتا ہے، اس کو ہم نکسیر کہا جاتا ہے۔ تو جیسا وہ ناک کے اندر جو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی باڈی کے اندر مختلف یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ناک کے اندر باریک باریک نالیاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے عام حالت میں جب کام ٹھیک کرتی رہتی ہیں تو انسانی یہ تکلیف پرابلم نہیں ہوتی۔ تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب سرد اور خشک ہوائیں چلتی ہیں تو ناک کے اندر زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ باریک باریک نالیاں جو ہیں، اس پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض کا یہ عادت ہوتی ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے لیکن بچوں میں خصوصی ہوتی ہے۔ والدین بچوں کی ہیبٹ نہیں بناتے، بچے بار بار اپنی انگلیاں جو ہیں وہ ناک میں دے لیتے ہیں، اور انگلیوں کے علاوہ بعض کا کوئی اور چیز پکڑ کے بھی ناک میں دینے کی عادت ہوتی ہے۔ تو بچوں کی ہیبٹ بنانی چاہیے، بڑوں کو بھی اس بات سے بچنا چاہیے کہ کہیں یہ نازک جو نالیاں ہیں جس کے اندر خشکی بعض کا پیدا ہونے سے جو ہے یہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون بہنا شروع ہوتا ہے، بعض کا ایک نتھنے سے شروع ہوتا ہے، بعض کا دونوں سے شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کا اس کی جو ہے بہنے کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، لیکن بعض کا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکلیف جو ہے یہ بہت زیادہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، حکیم میاں سعید احمد صاحب یہ بتا رہے تھے کہ نکسیر کا خون جو ناک سے آتا ہے، کبھی یہ قطروں کی صورت میں آتا ہے اور کبھی دھار کی صورت میں، اور اگر اس کا بروقت مداوع نہ کیا جائے تو یہ ایک پیچیدہ صورت حال اختیار کر سکتا ہے۔ اور عمومی طور پر یہ بچوں میں اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ جب شدت آفتاب ہوتی ہے تو بچے اس وقت بھی باہر دھوپ کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ تر یہ بچوں کے اندر ہوتا ہے۔ حکیم صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لیے ہم اپنے ناظرین کی کیا رہنمائی کریں گے کہ وہ نکسیر سے محفوظ رہ سکیں؟
سر اس میں چونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ایک گرم علاقوں کا یا شدید گرمی کا مرض ہے، تو جو سبب ہے اس کو دور کرنا ہے. سبب یہ ہے گرمی ہے، تو اس گرمی کی لو سے بچنا ہے. اپنے سر پہ کپڑا رکھنا ہے، زیادہ گرم جگہ پہ جانے سے پرہیز کرنا ہے، گرم اشیاء کھانے سے پرہیز کرنا ہے جو چیزیں. اور ایک میں نے خود دیکھا ہے، میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ تھا، بڑی عمر کا تھا، اس کا بی پی بڑا، انڈے کا زیادہ استعمال اس نے بہت زیادہ کیا، یعنی کہ اس کی ہیبٹ تھی کہ انڈے گرم موسم میں بہت زیادہ کرتا تھا. تو ایسا ہوا کہ وہ اتنی زیادہ حدت ہوگی اس کی باڈی کے اندر، لیکن یہ قدرت کی ایک طرح کی مہربانی بھی ہوئی کہ وہ خون جو تھا اس کو نکلنے کا راستہ مل گیا. مطلب اگر خون کی زیادہ کمی باڈی کے اندر نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے بھی باڈی کے اندر کمی ہے پھر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بلڈ پریشر بھی اس کی ایک خاص وجہ ہے. ناک کے اندر بعض اوقات سوزش آ جاتی ہے، اس سوزش کی وجہ سے جو ہے بعض اوقات انگلی ماری جاتی ہے یا کوئی اور چیز کی جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ بھی سبب بنتا ہے. اس طرح کے گرم غذائیں جو کھائی جاتی ہیں جس میں زیادہ انڈے کا استعمال ہے، بیف گوشت بڑا جو ہے زیادہ کھایا جائے یا عام گوشت بھی، اس میں زیادہ تر جو ہے ایسی چیزیں استعمال کی جائیں. پانی کا زیادہ استعمال ہے، جس کو ہم کچی لسی کہتے ہیں، دودھ والی لسی، اس کا استعمال زیادہ کیا جائے، لیکوڈ چیزوں کا زیادہ استعمال کیا جائے، تو پھر جو ہے یہ مرض کم ہوتا ہے، ورنہ یہ مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے. ناظرین، حکیم میاں سعید احمد یہ بتا رہے تھے کہ عمومی طور پر یہ مرض بچوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاص کر وہ لوگ جنہیں بلڈ پریشر کا عارضہ ہو انہیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ شدت بلڈ پریشر سے بھی نکسیر کا عارضہ ہو سکتا ہے. خون کا بہہ جانا زیادہ بہتر ہے، اگر اسے روکا جائے تو اس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ مزید خون نہ بہہ سکے اور اس قدر نہ بہے کہ وہ جسم کو کوئی نقصان دے سکے. حکیم صاحب ہمارے ناظرین کی یہ رہنمائی کریں کہ ایسے لوگ جنہیں نکسیر کا عارضہ ہو یا پریکاشن کے طور پہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ وہ اس مرض سے محفوظ رہ سکے؟ سر ایک تو یہ ہے کہ ان کو اعتدال والی کہا جاتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک بھی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، میانہ روی جو ہے یہ سب ہر معاملے میں بہترین ایک چیز ہے. جب ہم بچوں کو اس طرح کی بار بار تلی ہوئی چیزیں، گرم چیزوں کی ہیبٹ بنا دیتے ہیں اور وہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کے اندر یہ مرض بننا شروع ہو جاتا ہے. اور گرم موسم میں جانا، باہر شدت کے موسم میں، لو کے موسم میں پرہیز نہ کرنا، تو ایک تو گرم موسم سے بچا جائے، لیکوڈ چیزوں کو زیادہ استعمال کیا جائے، سبزیوں کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ اس مرض سے بچا جائے. اور پھر ناک میں اس طرح کی بار بار انگلیاں کرنا اور جو بریک نالیوں کو چھیڑنا یا اندر کوئی ایسی اریٹیشن ہو رہی ہے تو اس کو مطلب برداشت کیا جائے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ سر کا بھی بعض اوقات یہ لوگ کرتے ہیں کہ سر کو اونچا کر دیتے ہیں، حالانکہ سر کو تھوڑا سا کر کے بیٹھ کر نیچے رکھا جائے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کیا جائے، منہ سے سانس لیا جائے تاکہ وہ جو ہے خون جو ہے حلق میں نہ چلا جائے. خون کا باہر نکلنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ حلق کے ذریعے سے وہ اندر چلا جائے، وہ بہت نقصان دہ ہے. حکیم صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی کو نکسیر کا عارضہ ہو جاتا ہے تو طب کے اندر اس کے لیے کیا علاج معالجہ ہے؟ سر اس کے لیے ہمارے پاس مطلب جو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال، جیسے شربت بزوری ہے، شربت انجبار ہے اور دودھ سے بنی ہوئی لسی ہے، اور اس طرح کے لیکوڈ چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور سر میں پانی ڈالا جائے، سر کو نیچے کر کے سر ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا جائے، گرم پانی سے غسل نہ کیا جائے. جب ہم ٹھنڈا کریں گے تو یہ جو ہے وٹامن سی اور کے جو ہے یہ خون کو جمنے میں مدد دیتا ہے. تو ایسی چیزیں استعمال کی جائیں. لیمو کا استعمال ہے، سٹرک چیزیں جو ہیں مالٹا، کنو وغیرہ، اس طرح کے جوسز جو ہیں، فریش جوسز سب سے بہترین اس میں یہ بھی بہت زیادہ اس میں معاون ثابت ہوتے ہیں. اور گرم چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. سر ناظرین، آپ نے پروفیسر حکیم میاں سعید احمد کی گفتگو سنی.
حکیم صاحب نے یہ بتایا کہ یہ مرض چونکہ گرم علاقوں میں ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ مریضوں کو گرمی کے علاوہ سردی میں بھی نکسیر آ جاتی ہے، لیکن ایسے مریض خال خال ہوتے ہیں، اور بچوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن حال خال بڑی عمر کے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ موسم گرما کے اندر اپنے بچوں کو گرمی کے اوقات میں باہر نہ نکلنے دیں، اور کسی کو اگر باہر گرمی کے اوقات میں ضروری طور پر نکلنا ہے تو وہ سر پر گلا کپڑا رکھے۔ اس کے علاوہ قدرت نے بھی امراض کے مداوے کے لیے ہر موسم میں غذاؤں کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ موسم گرما کے اندر گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے ستو، لیموں کی سکنجبین کا بھرپور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں دیسی مشروبات ہیں جو گرمی کے توڑ کے لیے صدیوں سے استعمال ہو رہے ہیں، اور جو چیز صدیوں کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ روایات ہمیشہ سائنس کا درجہ پا لیتی ہیں۔ اس کے لیے میاں صاحب نے شربت انجبار کے بارے میں بتایا۔ شربت انجبار نہ صرف خون کو روکتا ہے بلکہ یہ گرمی کے اثرات کو بھی زائل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صدیوں سے ہمارے دیسی جو مشروبات ہیں، ہمیں اپنی ٹریڈیشن اور روایات کو اپنے گھروں اور معاشرے میں فروغ دینا چاہیے تاکہ ہم امراض کو بڑھنے سے روک سکیں۔ اس کے علاوہ حکیم صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنے موسم کے تقاضوں کے مطابق سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور اس موسم کے اندر ہمیں گرم اشیاء جس طرح کہ انڈا ہے، مچھلی ہے، گوشت ہے، اس کا استعمال بڑا ہی مناسب اور اعتدال میں رہ کر کرنا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں ہم نکسیر کے مرض سے محفوظ رہ سکیں۔ تو ناظرین، آپ سب آج یہ عہد کریں کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی گرمی کے جھلسا دینے والے موسم کے اندر دوپہر کے وقت نکلنے سے احتیاط کریں گے تا وقت کے کوئی اشد اور ضروری کام نہ ہو، اور اگر ضروری کام سے نکلنا ہی پڑے تو ہمیں خوب پانی کا استعمال کرنا چاہیے اور سر پر گلا رومال رکھ کر نکلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔